الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں چھٹا رکوع سورہ البقرہ کا 22واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 تک ہوا ہے۔ آیت نمبر 177 کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلك تخفیف من ربکم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں نیکیوں کی ایک فہرست دی گئی تھی کہ خیر کے کام و کرنے کے کام، نیکی و تقوی کی بات تو یہ ہے انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، اللہ اور آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر اس کا ایمان کیسا ہے، سلامت ہے یا نہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو اعمال خیر ہیں ان کو اختیار کرے، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، محتاجوں میں، مقروضوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرے، زکوٰۃ کے علاوہ نماز عبادت انجام دے، اور معاہدات میں، معاملات میں کھرا اترے، جب جس سے لین دین کا وعدہ کرے، معاہدہ کرے، آپس میں بات چیت طے کرے تو اس کو نبھائے، اور ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ سختی کا موقع آ جائے، کوئی تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا لڑائی اور میدان جہاد کے اندر جانا پڑ جائے تو صبر و ثبات قدمی کے ساتھ اس حکم کو پورا کرے۔ جب اس طریقے پر کوئی کرے گا تو وہ سچا مومن بنے گا اور اللہ کے یہاں متقی پرہیزگار کہلائے گا۔ یہ جو نیکیوں کے کام اوپر بتائے گئے یہ ایک اجمالی فہرست تھی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے عقائد بھی درست ہوں، انسان کی عبادات بھی درست ہوں، انسان کے معاملات بھی درست ہوں، انسان کی معاشرت اور اخلاقیات بھی درست ہوں۔ اب آگے کچھ احکام کی تفصیل اور گویا شریعت میں جو قوانین ہیں ان کو دفعہ وار گویا بیان کیا جا رہا ہے، شریعت کے قانون کو ایک ایک کر کے کھولا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر سب سے زیادہ قرآنی احکام آئے ہیں، ان قرآنی احکام میں سے ان آیتوں میں آیت نمبر 178 میں قانون قصاص کو بیان کیا گیا ہے، اور ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں مقتولین، یعنی ان لوگوں کے سلسلے میں جو جان بوجھ کر جن کو ناحق قتل کر دیا جائے، تو جان بوجھ کر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور قاتل کا ثبوت فراہم ہو گیا، قتل کا جرم ثابت ہو گیا، تو ایسی صورت میں تمہیں کس قانون کے تحت اس کو سزا دینی چاہیے، وہ قانون یہاں پر نازل کیا گیا ہے۔ ناحق کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے سامان سے قتل کیا جانا، ایسی صورت میں قاتل کے لیے جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ ہے قصاص۔ قصاص کے معنی ہوتے ہیں برابر کا بدلہ لینا۔ قصاص ایک تو جان کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور ایک قصاص جان سے کم کسی نقصان پہنچانے پر ہوتا ہے، یعنی جانی نقصان اگر بالکل ہی جان لے لی، ہلاک کر دیا، تو اسے قصاص نفس کہتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا، آنکھ پھوڑ دی، ناک کاٹ دی، یا اور کوئی زخم لگا دیا، سر پھاڑ دیا، تو یہ اگر اس کے لیے برابر کا بدلہ ممکن ہوتا ہے تو اس کو قصاص سے
اس کو قصاص نفس کے بجائے قصاص عضب کہہ لیجئے، یا اس کو عرش بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں پھر بجائے قصاص کے دیت چلتی ہے۔ قصاص کے معنی اصل میں برابری، مماثلت، مساوات کے آتے ہیں۔ تو جب قاتل کا قتل ثابت ہو جائے تو اس میں قاتل کو جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان کے اصول پر اس قاتل کی گردن ماری جاتی ہے۔ قاتل سے قاتل کی جان لینے کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو جس قاتل نے بلا وجہ شرعی جان بوجھ کر اس لیے قید لگائی جا رہی ہے کہ انجانے میں کوئی قتل ہو جائے، دھوکے سے کوئی قتل ہو گیا، آدمی گیا شکار کھیلنے، نشانہ بہک گیا اور بجائے کسی جانور کے پڑنے کے کوئی انسان وہاں بیٹھا تھا، یا جنگل وغیرہ میں بعض دفعہ انسان جو ہے فراغت کے لیے گئے تھے، ہمیں نگاہ چوک گئی اور گولی اس کے پڑ گئی، تو یہ جان بوجھ کر قتل نہ ہوا۔ قصاص کا تعلق صرف جان بوجھ کر قتل سے ہے، اور وہ قتل بھی ناحق ہونا چاہیے۔ کوئی جو ہے قاتل کو ہی قتل کیا جا رہا ہے، کسی نے نقصان پہنچایا تھا، قتل کیا تھا بھائی کو، دوسرے بھائی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا، تو یہ بھی قصاص کی شکل نہ ہوگی۔ قصاص کے معنی ہے جان بوجھ کر ناحق قتل کرنے میں جان کے بدلے قاتل کی جان لی جائے، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی نظم و قانون تو تھا نہیں، وہاں پر بھی معاملہ قصاص کا تھا، لیکن اس کے اندر کئی قسم کی ناانصافیاں تھیں۔ اسلام نے آ کر کے اس کی اصلاح کی، ان آیتوں میں اسی اصلاح کو بیان کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں نظم و قانون نہ ہونے کی شکل یہ تھی کہ جو زور آور قبیلے تھے وہ کمزور قبیلوں والوں پر جس طرح چاہتے تھے ظلم ڈھاتے تھے، وہ بیچارے انصاف لے ہی نہیں سکتے تھے، اور کمزور قبیلے والے اگر کبھی خدا نخواستہ کسی زور آور قبیلے کے کسی آدمی کو مار بھی دیں تو ان کے ہاں انہوں نے نظام یہ بنا رکھا تھا کہ ہمارا آدمی بڑا اہم تھا، لہٰذا ایک جان کے بدلے 10 جانیں لی جائیں گی، ایک کے بدلے میں 10 مارے جائیں گے۔ عورت کو قتل کیا تھا، چونکہ ہمارے قبیلے کی عورت قتل کی گئی ہے تو ہم اب جو ہے عورت کے بدلے میں ہم وہاں ان کو مرد کو قتل کریں گے۔ ہمارے یہاں غلام مارا گیا ہے، ہمارا غلام قیمتی غلام ہوتا ہے، لہذا غلام کے بدلے میں ہم آزاد شخص کو قتل کریں گے جو غلام نہیں ہے۔ اس قسم کے انہوں نے نظام بنا رکھے تھے، یہ گویا ناانصافی تھی۔ قرآن کریم کی نگاہ میں جان برابر ہوتی ہے۔ وزیر و صدر اور جو ہے بادشاہ اور ایک غریب اور ایک نچلے ذات کا، ان سب کی دونوں کی جان برابر ہے۔ ایک وزیر اعظم کی جان اور ایک فٹ پاتھ پہ جو ہے صفائی کرنے والا ایک مزدور کی جان شریعت کی نگاہ میں برابر ہے۔ جان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم قتل کرے کسی بھنگی کا تو اس کی بھی گردن ماری جائے گی، اور بھنگی قتل کرے وزیر اعظم کا تو بھی صرف بھنگی ہی کی جان لی جائے گی، پورے کنبے کو نہیں اجاڑا جائے گا۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ قصاص کے معنی برابری کے بدلے کے آتے ہیں، اور جان کے اندر برابری کے بدلے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ایک جان کے بدلے 2 جانیں لے گئی تو برابری کہاں رہی؟ تو قصاص کے معنی برابری کے بدلے کے ہیں، تو ایک جان کے بدلے ایک ہی جان لی جا سکتی ہے۔ پھر کس کی جان لی جائے؟ قاتل کی ہی جان لی جائے گی۔ یہ جو نظام بنا رکھا تھا کہ قاتل کے بجائے اگر قاتل کمزور ہے تو کہتے ہیں ہم اس قاتل کو نہیں ماریں گے، یہ تو کمزور ہے، ہم اس کے بدلے تمہارے خاندان کے بڑے آدمی کو ماریں گے۔ مثلا غلام نے قتل کر دیا کسی بڑے آدمی کا، تو اب غلام کو نہیں مارتے تھے، کہتے تھے یہ غلام تو جو ہے قاتل تو نچلے درجے کا ہے، اس قاتل کو مارنے سے کیا فائدہ، لہذا ہم قتل کریں گے غلام کے مالک کو، یا غلام کے اس کو جو مالدار آدمی ہے اس کو قتل کریں گے۔ یہ جاہلانہ قانون تھا۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں ہے، قاتل کوئی ہو قصاص کے اندر اگر غلام قاتل ہے تو غلام سے بدلہ لیا جائے گا، عورت قاتل ہے تو عورت سے بدلہ لیا جائے گا، آزاد شخص قاتل ہے تو اس سے بدلہ، جو بھی قاتل ہوگا قتل قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو ایک تو اصلاح یہ فرمائی کہ وہ ایک جان کے بدلے کئی جانیں لیتے یا جان میں فرق کرتے، تو شریعت نے دونوں کو کنڈم کر دیا کہ جان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک جان کے بدلے 2 جانیں نہیں، اور تیسرے یہ کہ جان لینے والا کمزور آدمی تو اس کے بجائے بڑے آدمی کی جان لی جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو جان لینے والا ہے اسی کی جان قتل میں قصاص میں قتل کی جائے گی، جان لی جائے گی۔ یہ قصاص میں قتل کرانے کا قاتل کو سے قصاص لینے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ قاتل سے قصاص لینے کا حق، یعنی
قاتل نے جو کسی کو مرڈر کیا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، اب قاتل کی گردن ماری جائے، قاتل کی جان لی جائے، تو قاتل کی جان کون لے سکتا ہے؟ تو قاتل سے قصاص لینے کا حق مقتول، جس کا آدمی مارا گیا، مقتول کے ورثہ کو ہوتا ہے۔ قاتل سے قصاص لینے کا حق مقتول کے اولیاء، مقتول کے ورثہ، وارثین کو ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص مارا گیا ہے اس کے جو شرعی وارث ہوں گے، شرعی وارثوں کو بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، یعنی درجہ بدرجہ۔ مثلا بیٹے موجود ہیں تو بھائیوں کا نمبر نہیں آئے گا، بیٹے نہیں ہیں، غیر شادی شدہ ساتھ قتل کیا گیا تو بھائی لوگ جو ہے اس کے، یا والد موجود ہیں تو والد جو ہے وارث ہوں گے۔ تو مقتول کے قصاص کا حق والد کو ہوگا، والد نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہیں، بھائی کو حق ہوگا۔ تو اس طریقے سے ترتیب چلے گی جس طرح وارثوں میں ترتیب چلتی ہے کہ قریب تر وارث موجود ہوتا ہے تو دوسرے وارث محروم رہ جاتے ہیں، ایسے ہی قریب تر وارث موجود ہوگا تو قصاص کا حق، بدلہ لینے کا حق اسی کو ہوگا۔ لیکن بدلہ وہ از خود نہیں لے گا، بدلہ لینے کے لیے حکومت سے رجوع کرے گا، عدالت سے رجوع کرے گا، اس لیے کہ اگر اس طریقے سے بدلہ لینے کی آزادی عوام الناس پر چھوڑ دی جائے تو ملک میں تو مطلق الاعلانی اور بے راہ روی پھیل جائے گی۔ اس لیے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ قتل کا ثبوت فراہم، قاتل کے لیے قتل کا ثبوت اور ناحق قتل کیے جانے کا مقدمہ وہ دائر کرے گا۔ اس کے بعد کہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس قاتل کو بھی جواب میں قتل کیا جائے، قاتل کو بھی جو ہے کہ جس طرح اس نے ہمارے بیٹے کی، ہمارے بھائی کی جان لی ہے، اسی طرح قاتل کو بھی اس کے جواب میں قتل کیا جائے۔ اگر سارے وارث قصاص پر متفق ہوں گے تبھی قصاص لیا جائے گا۔ ایک وارث بھی چاہے اس کا ادنا سا حق بن رہا ہو مال وراثت میں، اگر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں ہم تو صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، یا ہم تو اس بات پر تیار ہیں کہ قاتل کی گردن نہ ماری جائے، قاتل سے خون بہا لے لیا جائے، خون بہا دیت، قتل کی قیمت، ایک انسان کی قیمت اگر اس کی جان نہ لی جائے تو جان کی قیمت تو کچھ نہیں ہوتی، لیکن جان کا عوض جو شریعت نے مقرر کیا وہ 1000 دینار، 1000 اشرفی، یا 100 اونٹ، یا جو ہے 10,000 درم۔ 10,000 درم تقریباً آج کل کے وزن کے اعتبار سے 35 کلو چاندی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک جان کی قیمت مقرر۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہم تو مالی صلح کریں گے اور جو ہے جان، قاتل کی جان لینے سے کیا فائدہ، ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے گا تو ہم جو ہے اس سے اپنی ہماری بھرپائی ہو جائے گی، تو اب اگر ایک وارث بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ مال کے ذریعے صلح کرنے پر اور دیت لینے پر، خون بہا پر، تو اب چونکہ اس میں اجزا تو ہو نہیں سکتے کہ ایک کے لیے جان لی جائے اور ایک کے لیے پیسے لیے جائے، اب جان کو تو بانٹا نہیں جا سکتا، تو اب اس کی جاں بخشی ہو جائے گی۔ ایک وارث بھی پیچھے ہٹ گیا قصاص سے تو اس کی جاں بخشی ہو جائے گی، اب سب کو مال لینے پر ہی مجبور ہونا پڑے گا۔ البتہ کوئی بالکل معاف کرنا چاہے گا اس کا حق معاف ہو جائے گا، قاتل کو بالکل ہی کوئی معاف کر دینا چاہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مقتول کے اولیاء کو 3 حق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر سب راضی ہوں تو قصاص لے سکتے ہیں، جان کے بدلے جان۔ اگر سب یا بعض راضی ہو جائیں جان کے بجائے مال لینے پر، تو مال لینے پر کچھ مسالات ہو جائے کم و بیش پر، یا پورا مال لینے پر راضی ہو جائے تو جس کا جو حق بنتا ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثلا اگر 100 اونٹ بنے، اس میں میراث جاری ہوئی، ایک کو 8واں حصہ، ایک کا 6واں حصہ، تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کا مطالبہ قاتل سے کر سکتا ہے، اور کوئی کچھ اپنا حصہ معاف کرنا چاہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ سبھی لوگ معاف کرنے پر راضی ہو جائیں کہ بالکل ہی ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں، قاتل نے اگرچہ وہ کر دیا لیکن ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تو صبر کر لیں گے، اب اس کا انتقام اللہ ہی کیا لیں گے، یا نہیں لیتے۔ یا مثلا اس کو مزید کوئی خطرہ ہے کہ ہم نے انتقام لیا ہے، خون بہا لیا تو آگے کچھ اور خطرات، تو غرض ہے کہ اگر بالکل ہی معاف کرنا چاہے کسی بھی مصلحت سے، دنیا کی یا آخرت کی، تو وہ بالکل سے بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ 3 جو ہے اختیار حاصل ہوتے ہیں مقتول، یعنی جس کے عزیز مارا گیا اس کے وارثوں کو۔ یہ 3 اختیار میں سے، یہ 3 اختیار جو حاصل ہوتے ہیں، ان 3 اختیار کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو پھر پیسے کے ذریعے معافی ہو رہی ہے تو پیسے کا مطالبہ بھی ذرا ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ
پیسے کے مطالبہ کرنے میں جو ہے سختی دکھائی جائے، ظلم اٹھایا جائے. اسی طریقے سے اس کو جس نے جو قاتل ہے اس قاتل کو بھی چاہیے کہ اچھے ڈھنگ سے پیسے کی ادائیگی کر دے. دونوں کو نصیحت کی، قاتل کو بھی نصیحت کی کہ اب تمہیں جب پیسے کی ادائیگی ٹھہری تو یہ نہیں کہ تم پیسے کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لو کہ اب تو جان بچی گئی ہے، دیکھیں کیسے پیسے لے لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کرے. اور جس کو مطالبہ کرنا ہے پیسے کا تو یہ بھی نہیں کرے کہ مطالبہ کرنے میں بے ڈھنگا پن اختیار کرے، معقول طریقے پر ادائیگی. تو طالب دیت کو ادائیگی مطالبہ کرنے میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ادائیگی کرنے والے کو بھی خوش اسلوبی سے ادا کر دینا چاہیے. اب اس میں جو زیادتی کرے گا کہ ادا کرنے والا نیت خراب کر لیتا ہے، ادا نہیں کرتا، پریشان کر رہا ہے، یا جو ہے جس نے معاف کیا تھا پہلے صلح کر لی، اب کہتا ہے کہ ہم تو اس کو مار کے رہیں گے، پیسہ بھی لے رہا ہے پھر بھی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کیس اللہ کی عدالت میں ہوگا کہ تمہارے معاملات طے کر لینے کے بعد، معافی صلح ہو جانے کے بعد، اب جو ظلم زیادتی پر آمادہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دنیا کے اندر قاتل کی معافی کا معاملہ مقتول کے اولیاء کے علاوہ عدالت کو یا سربراہ کو یا صدر جمہوریہ کو سونپا ہوا ہوتا ہے. حق ہے کسی کا اور استعمال کر رہا ہے کوئی، یہ بالکل قانون شریعت کے بالکل برخلاف ہے. ہمارا باپ مارا جائے، ہمارا بیٹا مارا جائے، صدر جمہوریہ کو معاف کرنے کا کیا حق ہے؟ جس کے وارث ہیں، وارثوں کو حق ہے کہ وہ چاہے معاف کریں. وہی کہہ سکتے ہیں عدالت میں جا کر کے کہ ہم نے معاف کیا، تو عدالت بھی معاف کرنے پر مجبور ہوگی. یا اس سے کم سزا کوئی اور جرم ہوگا تو اس کے علاوہ اس جرم کی وجہ سے سزا دی جائے گی. تو غرض یہ کہ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت نے جو قانون بیان کیا ہے یہ وارثوں کے لیے حق دیا ہے، معاف کرنے کا یا خون بہا لینے کا یا قصاص لینے کا، قصاص کے مطالبے کا. عدالت کا کام صرف اس مقتول کے اولیاء کی باتوں کو نافذ کرانا ہے، ان کو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دینا نہیں ہے، بلکہ مقتول کے اولیاء کو جو 3 اختیار شریعت نے دیے ہیں، ان 3 اختیاروں میں سے مقتول کے اولیاء جس اختیار کو پسند کر رہے ہیں، جو اختیار استعمال کر رہے ہیں، اس کو وہ نافذ کرائیں. یہ نافذ کرانا یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آخر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے، اس قصاص کے قانون میں تم لوگوں کی زندگی محفوظ ہے، اس قصاص کے قانون میں جانوں کا بچاؤ ہے، اس قصاص کے قانون میں انسان کی جان کی قیمت ہے، اس قصاص کے قانون میں تمہاری اپنا معاشرے میں قتل و خوریزی سے حفاظت رہے گی. کس طریقے سے کہ جب قصاص کا قانون سنے گا قاتل سوچے گا تو 100 مرتبہ قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ جواب میں ہم بھی مارے جائیں گے، لہذا وہ قتل کرنے سے بچے گا. اس طرح مقتول کی جان بچی. قاتل نے مقتول کو قتل نہیں کیا اس قانون کی وجہ سے، قانون سے ڈر کر کے، تو ایک تو مقتول ہونے والا مقتول نہیں ہوا، اس کی جان بچی. پھر اگر قاتل قتل کر دیتا، اس قانون کے ڈر سے اس نے قتل نہیں کیا تو خود قاتل کی بھی جان بچی. اور پھر اس قانون کے نافذ ہو جانے کے بعد قاتل کو جب قتل ہوتا ہوا لوگ دیکھ لیں گے تو پھر اس تاریخ کو دہرائیں گے نہیں، اس جرم کو دہرائیں گے نہیں. اس طرح معاشرے میں کتنوں کی جان بچی. اور اس قصاص کے قانون پر صحیح عمل کرنے کی وجہ سے چھوٹے بڑے کے درمیان فرق جو نہیں ہوگا، امتیاز نہیں بخشا جائے گا، تو بڑے اور چھوٹے سب کی جان بچے گی. ورنہ بڑے تو اپنی جان بچائیں گے کہ ہم ایک کے بدلے 100 ماریں گے، اور چھوٹوں کی جان نہیں بچے گی. تو انصاف شریعت نے دلایا، قصاص کا قانون نافذ کرا کر معاشرے میں جانوں کی حفاظت کی. آج اسلام کے اس قانون پر بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے، وحشیانہ قانون ہے کہ قاتل کے لیے بخشش کا کوئی وہی نہیں ہے. قاتل کو ظالم نہیں کہہ رہے ہیں، اس قانون کو ظلم کہہ رہے ہیں، جبکہ قانون تو انصاف دلا رہا ہے. قاتل کو مارا جانا مقتول کے جواب میں ہی تو عین انصاف کی بات ہے. تو انصاف کو وہ ظلم کہہ رہے ہیں اور قاتل جس نے ظلم کیا اس پر رحم کھا رہے ہیں. جبکہ شریعت نے بھی رحم کھایا ہے، لیکن اس رحم کا حق ہے کس کو، استعمال کون کر رہا ہے؟ شریعت نے کہا رحم کا حق تو اس کو ہے جس کو انصاف لینا ہے، اور انصاف کو جو ہے کہ بجائے معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے شریعت کے قانون عین انصاف کے مطابق آج دنیا کی جن ممالکوں میں بچا کھچا سے ہی، اب مثلا اسلامی ممالک میں سے جن ملکوں کے اندر یہ قانون قصاص کسی درجے میں بھی نافذ ہے، وہاں پر قتل کے واقعات سال بھر کا سروے کر لیا جائے. اور جن ملکوں کے اندر قصاص کا قانون نہیں ہے،
ان کے اندر صرف 1 مہینے کا سروے کر لیا جائے، 1 مہینے کے 1 ہفتے کا سروے کر لیا جائے، تو 1 ہفتے میں جو ہے اس خوریزی کے واقعات اور قتل و مرڈر کے واقعات 1 ہفتے کے واقعات سال بھر کے واقعات سے بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن ملکوں میں قانون نافذ ہے سال بھر کے قتل کے واقعات کو دیکھ لیا جائے تو تعداد جو ہے 1 ہفتے کے برابر بھی، اس لیے کہ وہ جہاں قانون قصاص کسی بھی درجے میں ہے وہ اس قانون کی ہی دین ہے، اور قصاص کے قانون پر عمل درآمد کیا کہ جو ہے یہ دین ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہی کہا کہ اے عقل مندو، عقل سے کام لو، تم نے صرف جیل میں ڈال دیا، اسے معلوم ہے کہ سزا بھگت کر کے پھر ہم آ جائیں گے، وہ اور شیر ہو جاتا ہے۔ تو جس درجے کا جرم ہو اس درجے کی سزا ہونی چاہیے، جرم بڑا ہو سزا چھوٹی ہو، معاشرے میں جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے جرائم کے اعتبار سے شریعت سزائیں رکھتی ہے، اور ایک مرتبہ سزا ایک کو مل جاتی ہے تو باقی لوگ اس کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قانون قصاص ناحق جان بوجھ کر قتل کیے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں تم پر قانون قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قانون قصاص میں برابر کا بدلہ ہوتا ہے، لہذا آزاد کے برابر ہے، والعبد بالعبد غلام کے برابر ہے، والانثى بالانثى عورت کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے 10 کو قتل کیا جائے یا ایک غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جائے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا، یا عورت کے بدلے مرد کو مار دیا جائے۔ قاتل عورت ہے، قاتل عورت کو نہ مار کر کے کسی مرد کو جو قاتل نہیں اس کو، یعنی جو قاتل ہے اس کو تو مارا ہی نہیں جا رہا ہے، اور جو مارا جا رہا وہ قاتل نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ فمن عفی لہ من اخیہ، آگے بتایا کہ اولاً تو قصاص کا حکم بیان کیا گیا، پھر اس کے اندر معافی کی بات بیان کی گئی۔ فرمایا گیا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو شخص قاتل کو اپنے مقتول کی طرف سے کچھ معافی دے دے، فمن عفی لہ من اخیہ، جو شخص قاتل کے لیے اپنے مقتول بھائی کی طرف سے کچھ معافی کا معاملہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ نہیں شریعت نے کہا کہ مقتول کے اولیاء کو ضرور ہے کہ اب قاتل کو قتل کرائیں ہیں، قاتل سے ضرور بدلہ لے قصاص کا، بس یوں فرمایا کہ جو اپنے بھائی مقتول کی طرف سے قاتل کو معافی دینا چاہے، کچھ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی معاف کرنا چاہے، یا پیسے لے کر ادھوری ناقص معافی ہوئی کہ جان کے بدلے جان نہ صحیح مال لے لیا گیا تو یہ ناقص معافی ہوئی، اور بالکل ہی معاف کر دینا یہ کامل معافی ہوئی۔ تو جو اپنے بھائی کی طرف سے، مقتول بھائی کی طرف سے قاتل کو کچھ معاف کرنا چاہے، فاتباع بالمعروف، تو اس میں دونوں کے لیے حکم دیا گیا، تو فاتباع بالمعروف تو دیت کا مطالبہ کرنے والے کو مطالبہ کرنا چاہیے معروف طریقے پر، ڈھنگ کے ساتھ، معقول انداز میں، یہ نہیں کہ معافی کے بعد بھی اس کے ساتھ تو اس کو مزید جو ہے ستائیں یا اس کے ساتھ کچھ اور برتاؤ کریں مخالفانہ۔ فاتباع بالمعروف تو مطالبہ کرنا چاہیے دین کا یا دیت کا، خون بہا کا، بالمعروف، معروف طریقے پر، یعنی دستور کے مطابق جتنا ہے اتنا مانگا جائے، اس سے زیادہ نہ مانگا جائے، یا اسی طریقے سے مانگنے میں اس کی حیثیت اور اس کے لیے سختی برتی جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے لیے بھی کہ جب اس کو اس کے ساتھ احسان کیا گیا تو احسان کے بدلے میں اس کو بھی چاہیے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اس کی ادائیگی، اپنے قتل کے بدلے میں ادائیگی بھی احسان کے ساتھ کر دے، احسان کے بدلے میں احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ادائیگی بھی کر دے۔ یہ جو شریعت میں قصاص کے بجائے اس کا جو متبادل اور قصاص کا جو بدل رکھا گیا کہ خون کی قیمت لے لے، یہ اللہ کا جو احسان ہے امت محمدیہ پر، ورنہ تورات کے اندر صرف قصاص ہی تو ہے ضروری تھا، یعنی قاتل کے لیے جان کے بدلے جان کا ہی قانون تھا، معافی کی کوئی شکل نہیں تھی، بلکہ دیت کی بھی کوئی شکل نہیں تھی۔ دیت کا معنی جان کے بدلے جان کی قیمت، خون بہا دینے کی بھی کوئی شکل نہیں تھی۔ اور انجیل کے اندر یعنی عیسائیوں کے ہاں قصاص ہی نہیں تھا، معافی ہی معافی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت حد سے زیادہ نرم، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حد سے زیادہ گرم۔ تو شریعت نے یہاں پر اعتدال پیش کر دیا کہ قصاص کا قانون بھی اپنی جگہ پر رہے
اور معافی کرنے کے حالات اگر ہو کہ قاتل شرما رہا ہے، توبہ کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے اس سے امید ہے کہ یہ سچا پکا اب نیک بن جائے گا، اب جو ہے توبہ کر رہا ہے، پہلے جو جذبات میں آ گیا، لوگوں نے بہکا دیا، تو اب جو ہے ایسے کو معافی ملنی ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ معافی کی شکل تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورحمۃ، اور اللہ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہے، ورنہ پھر جانی نہ بچتی۔ فمن اعتدى بعد ذلك، لہذا تم اللہ کی اس مہربانی کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو۔ اب جو آدمی اس کے بعد زیادتی کرے گا، چاہے وہ مطالبہ کرنے والا یا وہ قاتل جس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ دینا نہیں چاہتا، یا وہ جو ہے پریشان کرتا ہے، اور یا پھر اس کو بھی قاتل کو پیسہ لینے کے بعد بھی قاتل کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا کسی بھی نوع کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اب اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو قانون قصاص آیا، اس کے بہت سے مسائل ہیں قانون قصاص میں، اور تفصیلات احادیث میں بھی ہیں، اور فقہ کے اندر تو بہت ہی یہ لمبا چوڑا باب ہے، کئی صفحوں پر پھیلا ہوا، جس میں مسائل ذکر کیے گئے قصاص کے۔ آگے فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تمہارے لیے قانون قصاص میں زندگی کی بڑی حفاظت ہے۔ قانون قصاص پہ عمل کرو۔ جو حکومتیں اس قانون قصاص کو اپنائیں گی، وہ دیکھیں گی کہ معاشرے میں زندگیاں محفوظ نظر آئیں گی۔ اے عقل مندو، تمہارے لیے قانون قصاص میں زندگی کی حفاظت ہے، جانوں کا بچاؤ ہے۔ لعلکم تتقون، اس لیے قانون نافذ کیا اللہ نے تاکہ تم لوگ بچ سکو اور تاکہ تمہاری جانیں محفوظ رہ سکیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین، دنیا کے اندر اسلامی قوانین کے نفاذ کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، قرآن کریم کو اللہ دستور حیات بنا کر ہم سب کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلم حکومتیں ان کو اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کے مطابق عمل درآمد کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، خیر کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اس وقت جو الیکشن یا اللہ اس ملک میں چل رہے ہیں، اے اللہ اس میں اچھے اور یا اللہ پاک صاف امیدواروں کو جو نسبتاً دوسروں سے بہتر ہو اور جو ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے مفید ہو، یا اللہ انہیں کامیاب فرما۔ اے اللہ، دشمنان اسلام اور یا اللہ دشمنان مسلمین، اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین کو یا اللہ کامیاب ہونے سے دور فرما۔ اے اللہ انہیں ناکام فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ظالم حکمرانوں کی تسلط نہ فرما، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے ایمان کو سلامت فرما، مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ثابت قدم فرما، ایمان ہی پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، دو لوگ دنیا سے جا چکے، ان کی مغفرت فرما۔ ناصر شفیع کی والدہ حضرت شفیع مرحوم کی اہلیہ مرحومہ کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بشری تقاضے سے جو لغزشیں ہوئی انہیں معاف فرما، درجات عالیہ نصیب فرما۔ اور جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے، ہم سب کے اعزاء اقربا اور یا اللہ متعلقین میں سبوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، سب کی اے اللہ دنیا کے حاجتیں اور مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ، جن کی جو حاجتیں، ضرورتیں، الجھنیں ہوں، اے اللہ سب پر نظر غیب کا معاملہ فرما، اپنی طرف سے کرم کا معاملہ فرما، سب کی اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کا خاتمہ فرما، تکلیفوں سے اے اللہ نجات نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کا دنیا آخرت میں انجام بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔